السلام علیکم۔ بہت سے نوجوان اس پریشانی کے شکار رہتے ہیں کہ ان کا نفس، ان کا عضو خاص سکڑ گیا ہے، چھوٹا رہ گیا ہے، یا اس کا سائز اتنا نہیں جتنا نارمل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کے ان سارے سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ آپ کا کنسیپٹ مکمل طور پر کلیئر ہو جائے گا عضو خاص کے سائز کے بارے میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ دوستوں، میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر اور ہربلسٹ ہوں۔ میں آپ کو مستند مشورے اور مستند ادویات کے بارے میں بتاؤں گا۔ اکثر نوجوان عضوی تناسل کے سائز اور بناوٹ کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق جس شخص کے عضوی تناسل کی لمبائی 3 تا 4 انچ ہو اور اس میں خیزش کی صلاحیت ہو یعنی ارکشن ہو، تو یہ حسن بخوبی وظیفہ زوجیت ادا کرنے اور اپنی شریک حیات کو مطمئن کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ ایک فرد کا دوسرے فرد سے انسانی عضو کے سائز میں عام تصور کے برخلاف بہت کم فرق ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی اوسطاً 6 انچ ہوتی ہے۔ 90% مردوں کے عضوی تناسل کا سائز 5 انچ ہوتا ہے اور تمام تر دعووں کے باوجود 7 انچ کے درمیان ہوتا ہے۔ عضو کا تھوڑا بہت حصہ تقریباً 40% جلد کے اندر بھی ہوتا ہے۔ استادگی کی حالت کا حجم یا استادگی کے سائز کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نرم حالت میں 3 انچ سے 6 انچ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا انحصار کمرے کے درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ نرم حالت میں سکڑ کر بہت چھوٹے نظر آنے والے عضو استادہ ہو کر نرمی کی حالت میں بھی بڑے نظر آنے والوں سے زیادہ طویل ہوتے ہیں۔ حالت خیزش یا عام حالت میں عضوی تناسل ہر شخص میں یکساں نہیں ہوتا۔ جس طرح ہر انسان کے کان، آنکھ، ناک اور دیگر اعضاء ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح عضوی تناسل کی بناوٹ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرور نہیں ہوتا کہ ہر کسی میں اس کا عضوی تناسل ایک جیسے زاویے سے کھڑا ہو یا نظر آئے۔ یاد رکھیں کہ عضو عورت کے اندام نہانی میں داخل ہو جائے، سائز کچھ بھی ہو، استقرار حمل ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چھوٹے سائز کے عضو کے بار بار دخول و خروج سے فریق ثانی کو زیادہ لطف حاصل ہوتا ہے۔ طویل عضو کے مقابلے میں جڑ کے پاس سے موٹا فربہ عضو شریک حیات کے لیے زیادہ لطف کا سبب قرار دیا جاتا ہے، اور ویسے بھی زیادہ بڑا عضو درد و تکلیف کا سبب اور بے زدانیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے بہت بڑے ہونے کی صورت میں جنسی ملاپ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مغرب زدہ بے شرم معاشرے میں عام برہنہ فلموں میں دکھائے جانے والے بڑے سائز کے عضوی تناسل کیمرے کا کرشمہ ہوتے ہیں۔ کیمرے کے ذریعے سے انہیں 30% زیادہ بڑا دکھایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پمپ کی مدد سے بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ محض دھوکہ ہوتا ہے جو نوجوانوں کو احساسی کمتری میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح دبلے پتلے لوگوں کا عضو موٹے لوگوں کی نسبت بڑے نظر آتے ہیں کیونکہ ان کے پیڑوں پر چربی کی تہ نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، جو لوگ موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں ان کا عضو چھوٹا یا سکڑا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ ویسا ہوتا نہیں، کیونکہ ان کے جسم پر چربی اتنی ہوتی ہے کہ عضو کا سائز کم نظر آتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا سائز کم ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو موٹاپے کے شکار ہے، وہ اپنے جو چربی ہے وہ تحلیل کرے، اپنا موٹاپا کم کرے، انشاءاللہ ان کا عضو نارمل حالت پر آ جائے گا۔ ایک رپورٹ کے مطابق خواتین کو لمبے عضو ناگوار لگتے ہیں۔ خواتین کے مطابق خیزش، سختی، مضبوطی ہونی چاہیے۔ سائز چاہے کچھ بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کئی خواتین نے بتایا کہ لمبے عضو والے مردوں سے جماع کے بعد مزہ یا لطف آنے کے بجائے تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض افراد کا وضو کیلے جیسا ہوتا ہے۔ اس مرض کے شکار افراد کا عضو ظاہری طور پر معمول کے مطابق نظر آتا ہے، لیکن استادگی کی حالت میں کیلے جیسا خمیدہ جھکا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال دراصل عضو میں فائبروسس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں استادگی کے اسپنجی ریشوں یعنی لچکدار ڈوریوں کی جگہ سخت اور موٹے ریشے لے لیتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کا تصور سائز کے بارے میں، نفس کے سائز کے بارے میں کافی حد تک آپ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا اس ویڈیو سے۔ ابھی میں آپ کو کچھ ایسی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا اگر سائز کا مسئلہ ہے تو وہ مکمل طور پر نارمل حالت پر آ جائے گا۔ پہلے نمبر پر جو میڈیسن ہے وہ ہے جینیٹون ایک تلا ہے، مسعود کمپنی کا ہومیوپیتھک کمپنی ہے۔ یہ آپ کسی بھی سٹور سے لیں، ان کی قیمت تقریباً 900 روپے ہے، اور اس کو آپ نے ایکسٹرنلی جو آپ کا نفس ہے، عضو ہے، اس پر اپلائی کرنا ہے۔ یہ آپ نے 2 دفعہ آپ نے اپلائی کرنا ہے، صبح اور شام۔ کا استعمال طریقہ کار ہے وہ مکمل، اس میں ایک پرچی پڑی ہوتی ہے، اس میں تفصیل اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ اپلائی کرنا ہے تلا اپنے نفس پر۔ کسی خاص وجہ سے اگر
وضو کا جو سائز ہے وہ کم رہ گیا ہو یا نفس سکڑا ہوا ہو، یعنی نارمل حالت جو ہوتا ہے جو میں نے ذکر کیا اس سے بہت چھوٹا رہ گیا ہو، تو اس کے لیے یہ جینیٹون تلا اپلائی کریں۔ اس کے ساتھ ایک نسخہ ہے ہومیوپیتھک، جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر جو میڈیسن ہے لائکوپوڈیم 30، دوسرے نمبر پر اسٹیپیسیگریا 30، اور پھر تیسرے نمبر پر ایوڈیم 30۔ یہ تینوں میڈیسن آپ لیں، اور اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ تو یہ نسخہ صبح دوپہر شام آپ نے 1 گھونٹ پانی میں 15 قطرے ڈال کر تینوں سے آپ نے یہ استعمال کرنی ہے، آپ نے پینے ہیں۔ کم از کم آپ نے اس کا 1 مہینے تک استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ان 3 میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، لائکوپوڈیم 30، ایوڈیم 30، اسٹیپیسیگریا 30، یہ آپ نے پینا ہے، اور اس کے ساتھ مسعود کمپنی کا جینیٹون تلا وہ آپ نے لینا ہے، اور آپ نے جو نفس ہے اس پر اپلائی کرنا ہے، بیرون طور پر آپ نے یہ لگانا ہے۔ کم از کم یہ 1 مہینہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا نفس کا جو سائز ہے وہ نارمل حالت پر آ جائے گا، اور آپ انشاءاللہ مطمئن زندگی گزار سکیں گے۔ امید ہے دوستو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مستند معلومات اور مستند ادویات کے بارے میں جاننے کے لیے میرا یہ چینل ڈاکٹر شبیر ہومیوپیتھک لازمی سبسکرائب کریں۔ میری دعا ہے اللہ پاک تمام مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔